السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بہت محنت کرنے کے باوجود راستے بند ہوتے جا رہے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر محسوس ہوتی ہے۔ دل بے چین رہتا ہے، رزق میں برکت کم لگتی ہے اور زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسا ذکر رکھا ہے جو ان کے دل کو سکون دے، ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی غیر ثابت وظیفے من گھڑت فضیلت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن مجید، صحیح احادیث اور بزرگان دین کی نصیحتوں کی روشنی میں جانیں گے کہ وہ کون سا ذکر ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، اور کس طرح اخلاص کے ساتھ کیا گیا ذکر انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا مصنوع معمول بتاؤں گا جسے اگر آپ مستقل اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون، زبان کو نور اور زندگی کو برکت نصیب ہوگی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذکر الہی کی اصل حقیقت۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی وظیفے تسبیح کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن صحیح حدیث سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کلمات اتنی مرتبہ پڑھنے سے ہر حال میں شام تک ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تو اس دعوے کے لیے مضبوط شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ البتہ ایک حقیقت ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ذکر الہی انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الیہ بنزنورن الین تتمنوا القال اوبا۔ ترجمہ، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مال سے سکون ملے گا، شہرت سے سکون ملے گا، بلکہ فرمایا کہ حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی ذکر الہی سے ممور تھی۔ آپ صبح و شام کے اذکار پڑھتے، استغفار کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے رکھتے تھے۔ ان کے لیے ذکر صرف زبان کے الفاظ نہیں تھا، بلکہ دل کا تعلق، ایمان کی تازگی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا نام تھا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں، بلکہ کم چیز میں زیادہ فائدہ، دل کا سکون، گھروں میں محبت، رزق میں آسانی اور اللہ کی رضا بھی برکت ہی کی شکلیں ہیں۔ اور یہ برکت اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خیر آئے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہوگا، کیونکہ اصل تبدیلی کسی مخصوص غیر ثابت تعداد میں نہیں، بلکہ اخلاص، یقین اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر روزانہ ایسے پیغامات دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں تسبیح اتنی مرتبہ پڑھ لیں شام تک قسمت بدل جائے گی، فلاں ذکر کر لیں ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی۔ ایسی باتیں سن کر ہر مسلمان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، رزق میں برکت عطا کرے، بیمار کو شفا دے، قرض دار کو آسانی دے اور بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ لیکن ایک سوال بہت ضروری ہے، کیا اسلام واقعی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر وہ بات مان لی جائے جو سوشل میڈیا پر لکھی ہو؟ پھر ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر بات کو پرکھنا چاہیے۔ ناظرین، ایک سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر دینی بات کو قرآن اور رسول اللہ کی صحیح تعلیمات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی عمل واقعی نبی کریم سے ثابت ہو تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کسی عمل کی فضیلت ثابت نہ ہو تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ذکر الہی کی برکتیں کم ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر وہ خزانہ ہے
جس کی برکتوں کا اندازہ انسان اپنی عقل سے بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا زَوَارَوَن اے زواروامہ، ترجمہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا تصور کیجئے، زمین پر رہنے والا ایک کمزور انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور پھر آسمانوں اور زمین کا مالک اپنے اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے سے پہلے کی دعائیں، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا۔ اپنے زندگی کے ہر موقع پر ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل کامیابی کسی غیر ثابت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد، اخلاص، تقوی اور سنت رسول کی پیروی میں ہے۔ اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ اصل برکت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور مسلمان کے لیے وہی اذکار سب سے افضل ہیں جو قرآن مجید اور رسول اللہ کی صحیح سنت سے ثابت ہیں۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ذکر اتنا عظیم عمل ہے تو پھر بہت سے لوگ روزانہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں وہ سکون اور برکت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب ہمیں بزرگان دین کی زندگی سے ملتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف زبان کا ذکر کافی نہیں بلکہ دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لے اور اس کا دل بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، تب ذکر کا حقیقی اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ ذرا ایک مثال پر غور کیجئے، اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو روزانہ فون کرے لیکن ہر بار اس کی توجہ کہیں اور وہ دل سے بات ہی نہ کرے، تو کیا اس تعلق میں وہ محبت پیدا ہوگی جو خلوص سے گفتگو کرنے میں ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح جب انسان صرف زبان سے تسبیح پڑھتا ہے لیکن دل دنیا کی فکر میں گم رہتا ہے تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے دل ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رہتے تھے۔ وہ تجارت کرتے، سفر کرتے، گھر کے کام انجام دیتے، مگر ان کے دل اپنے رب سے جڑے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو تجارت اور کاروبار کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں سکون بھی ہوتا ہے، برکت بھی، اور اللہ کی خاص مدد بھی۔ ناظرین، یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذکر کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً پوری نہیں فرماتا کیونکہ وہ اس کے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما رہا ہوتا ہے۔ کبھی دعا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ لہذا اگر کسی دن آپ کو اپنی دعا کا اثر فوراً نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو اور ایک ایک سچے ذکر کو جانتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے جڑا رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حلال رزق اختیار کرے اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو شامل کرنا چاہیں تو آغاز کہاں سے کریں؟ جواب بہت آسان ہے، ہمیں انہی اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے جو رسول اللہ نے خود ہمیں سکھائے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کیجیے، کثرت سے استغفار اللہ پڑھنے کی عادت بنائیے، صابحین اللوین و ابن حمدن کا ورد کیجیے اور نبی کریم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف دولت اور شہرت حاصل کرنا نہیں بلکہ ایسا دل حاصل کرنا ہے جو ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہے۔ اگر دل کو سکون مل جائے تو بڑی سے بڑی آزمائش بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے، اور اگر دل بے چین ہو تو دنیا کی ہر نعمت بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج ہی اپنے رب سے ایک سچا وعدہ کیجئے کہ آپ ہر دن کچھ وقت صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور دعا کے لیے ضرور نکالیں گے۔
ہو سکتا ہے وہ چند منٹ اب کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں، کیونکہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کبھی کوئی ایسا پیغام ویڈیو نظر آئے جس میں کسی مخصوص تعداد وظیفے کے بارے میں بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہوں، تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا اس کی بنیاد قرآن صحیح حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے محفوظ اور بابرکت راستہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں آسان فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اب چاہتے ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔